ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوشش کرو نہ کوئی تھک جائے اور خدا نہ کرے نہ کوئی اک جائے. فرماتے تھے تھکے بندے پہ اثر کوئی نہیں ہوتا اور اگر کوئی اک جائے تو اسے ثواب کوئی نہیں ہوتا. تو دونوں کاموں سے ہی بچنے کی کوشش کی جائے. اس لیے یہ اتنا خوبصورت ٹھنڈا اور خوبصورت ماحول ہے. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب علیہ السلام آپ کے رب کی قسم، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیتے، آپ کی رضا کو حاصل نہیں کر لیتے، آپ کے ہر قول کو اپنے لیے قول فیصل نہیں جان لیتے، اتنی دیر تک یہ مومن ہو سکتے نہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ چند چیزوں میں تو دین پر عمل کرتے ہیں. دین کل سمجھنا اور کل دین پر عمل کرنا اور دین کی ساری جہتوں کا خیال رکھنا، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، اخلاقیات کا بھی، ہر چیز پر توجہ رکھنا، کل دین کو سمجھنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہم اپنے دین سے، ایمان سے، اپنے معاملات سے نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو معاذ اللہ نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. یہ دنیا ساری خالی ہو جائے، اندھیر نگری ہو جائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ہی ستاروں میں روشنی ہے، پھولوں میں خوشبو ہے اور کائنات کے سارے رنگ حضور ہی کا صدقہ ہیں. اب ظاہر ہے بندہ مومن جب یہ سمجھ گیا ہے کہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور سارا کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں. اسے خبر ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کس بات میں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے. کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے، رکوع قیام سجود کرتا ہے تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا. اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے، تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی، بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی. حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کثرت فرماتے تھے. ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ. نماز حضور کی چاہت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ توجہ کریں. دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے، جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے. میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، یہ میرا عنوان ہے، تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے، تکلیف دی ہے، تو جناب امیر حمزہ نے بھی جا کے ابو جہل کے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھوڑ دیا. آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیارے بھتیجے راضی ہو جائیں، میں نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے. حضور نے فرمایا چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا. تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا. تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں. دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نا. لیکن نا حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں. وحشی حضرت امیر حمزہ کا قاتل آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے. فرمایا آ صحیح، دین قبول کر، تیرے لیے بھی معافی ہے. میرے بھائی جو دین پہ آئے، دین پر عمل کرے، اس سے حضور خوش ہوتے ہیں. جھنڈیاں لگانا بڑا کام ہے، یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے، نعرے لگانا بڑا کام ہے، اس میں بڑی سعادت ہے.
لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں، جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے، جو اساس ہے وہ تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ تیسری بات سنیں، حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ پتر میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا، روز آتے چوتھے دن آتے، میں جناب خادم ہوا، فکر نہ کرنا پتر میں حاضر ہوں۔ پھر جب 15-20 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ان کا ابا۔ ایسے تھوڑی بات ہے، اس نے کمائی کی سنبھالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے۔ پھر تھوڑے سے 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمے بڑے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے۔ میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں؟ 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ۔ وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے۔ آؤ نا، یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے۔ حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اس طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اتنا زیادہ حضور راضی ہیں، اتنا قرب ملے گا، 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تم نہ عشق شوئی کرو۔ چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے کا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو؟ پہلا کیا بتایا ہے؟ اللہ تو ہم خوش رکھے 4-5 بندیاں نو یاد ہے ماشاءاللہ۔ نماز پہلا کام، دوسرا جی دین پہ عمل کرنا، تیسرا جی یتیم کے ساتھ، او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے۔ اب چوتھی بات سنیں، آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بیٹی او جی دی آ گئی سے ہوئے تھے، یہ ساری باتیں بڑی خیر کی، بڑی خیر کی، پر ناراض نہ ہونا۔ بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں، بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیے آپ نے دیے، وہ میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی، تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے۔ میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا، تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار، وہ نہیں نظر آیا۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں۔ تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا، بھئی تیری بہن تھی تو نہیں کرنا تھا؟ او یارو، بیٹی کا پیار، حضور اس سے راضی ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں، یا 3 بیٹیاں آئیں، یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی، تیاں لئی پردیس میں بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں۔ بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں، اس مقام پر توجہ کریں۔ آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سی گھر آتی، سہمی، اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جا حصہ لے کے آ، تو وہ کہتی ہے میں حصہ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔
भाई कहता हिस्सा ले लै ते परत फिर मरे दा मुंह ना देखी। इतनी मुश्किल में बेटी को डाल दिया। सुनो ना, हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे 2 3 या 1 बेटी भी आ गई, फरमाया उसकी सही परवरिश करके इज्जत से रुखसत करके आ जाए, हुजूर फरमाते हैं मैं उसका बाजू थाम के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। मेरे अजीज, आप ये वो काम है जो हमें हुजूर के करीब ले जाएंगे। ये वो काम है जो हमें नबी पाक के पास ले जाएंगे, हुजूर की बारगाह तक ले जाएंगे। फिर जो हुजूर से प्यार करे, जो नबी करीम से मोहब्बत करे। महबूब फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की ना, लेकिन मोहब्बत ना नीरी नारों वाली ना करे, वो उसका इश्क रसूल सिर्फ महफिल वाले दिन ही ना हो, जब दुकान पे बैठे फिर भी आशिक रसूल ही हो, जब वो लेन देन करे तो फिर भी आशिक रसूल ही हो, जब वो लड़ाई का वक्त आए तो उसे पता चले कि मैं मामूली नहीं, मैं आशिक रसूल हूँ, मैंने बोलना भी तमीज़ के साथ है। मैं चूँकि मुझे लोग कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करने वाला, तो उसके रवैयों से भी पता चले कि हुजूर का प्यारा है। लोग ना, मैं अपने संगियों से, पीर भाइयों से अक्सर कहता हूँ कि घर जाके कोई बंदा अपने पीर साहब की बड़ी तारीफ करे ना, तो फिर अपनी बीवी को गाली दे, तो बीवी कहती है दसिया तेनू पीर साहब ने। तो जब आपके घर वाले ये शिकवा कर रहे हैं तो बाहर वाले नहीं करेंगे। आपका अमली अंदाज भी तो हो ना हुजूर से मोहब्बत का, अमली अंदाज, यानी आपके लहजों से मोहब्बत टपके, आपके अंदाज से प्यार टपके। हुजूर ने फरमाया जो बंदा मुझसे प्यार करेगा ना, वकाना माई या फिर जन्ना, वो जन्नत में भी मेरे साथ ही होगा। मोहब्बत मुस्तफ़ा ईमान की जान है। आगे बढ़िए। छठी बात, जो हुजूर को राज़ी करना चाहे वो दरूद पाक ज़्यादा पढ़े। ये जो दरूद शरीफ है ना, जो लोग कहते हैं ना मेरी तबीयत कड़वी कड़वी सी रहती है, पता नहीं तल्ख रहता हूँ, दिल नहीं लगता, वो दवाई भी तो खाती है ना पाबंदी के साथ, ब्लड प्रेशर भी तो चेक करते हैं ना पाबंदी के साथ, मशवरा देते हैं ना डॉक्टर कि ब्लड प्रेशर चेक करना, चौथे दिन शुगर चेक करना, ये सारी मुसीबतें भी तो करते हैं ना। तो जो कहते हैं ना परेशान रहता हूँ, वो कुछ दिन ना पाबंदी से दुरूद शरीफ भी पढ़ के देखें। इधर देखो मैं क्या कहने लगा हूँ। दुरूद पाक पढ़ने वाले बंदे के ना चारों जानब रहमत ही रहमत आ जाती है। नहीं, मुझे पता है ना कि आपकी तवज्जो किस बात पे है, आप ज़्यादा तवज्जो करेंगे तो बात का लुत्फ़ ज़्यादा आएगा। चारों जानवर, अच्छा चले मैं चूँकि पीर साहब हूँ, मौलवी साहब हूँ, काफ़ी लोग, मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है कि काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। गुमान हो जाता है ना जब गाड़ी के पीछे लोग भागते हैं तो बंदे को बड़ी गलतफहमियाँ होती हैं। हालांकि डरना ही ज़्यादा बेहतर है, डरना ही ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुफिया तदबीर में जब फ़ैसला करे तो रहमत वाला फ़ैसला करे, और अल्लाह हमारी पर्दा पोशी करे। ये बंदे को गलत फहमियाँ हो जाती है ना। आप कभी प्रोटोकॉल वाले बंदे देखे ना, प्रोटोकॉल वाले 2 गाड़ियाँ आगे 2 गाड़ियाँ पीछे, और इधर भी बंदे भाग रहे हैं, इधर भी बंदे भाग रहे हैं। चले जो भाग रहे हैं उनका तो मुझे नहीं पता, पर जो अंदर बैठा उसे मज़ा बड़ा आता है, वो मेरी गड्डी मगर पे बजते नहीं। ये मतलब, हालांकि ये मकाम लुत्फ लेने का नहीं, ये डरने का मकाम है, ये खौफ का मकाम है। आप प्रोटोकॉल देखें कभी, प्रोटोकॉल, आपके सियासतदानों को इतना ज़्यादा प्यार नहीं पाकिस्तान से, इल्ला माशाअल्लाह। वो तो यहाँ आए ना मौज करें बाहर ही, वो तो इसलिए आते हैं कि वहाँ उनकी गाड़ी के पीछे कोई नहीं भागता, ये मज़ा लेने आते हैं, नारा को नहीं लगाता तगड़ा करके। वहाँ खुद अकेले सड़कें पार करनी पड़ती, वहाँ खुद दौड़ धूप करनी पड़ती है। ये मज़ा जो है ना, ये खींच के यहाँ लाता है। ओ भाई, चारों जानब कारकुन हो, मुरीद शागिर्द दोनों तो बड़ा मजा आता है, और अगर चारों जानब खुदा की रहमत हो तो, चारों जानब रहमत हो तो कैसे हो। हुजूर ने वादा फरमाया, तू एक बार दुरूद पढ़, अल्लाह 10